مٹھائی میں تقسیم کریں، لیکن سب کی نظر ادھر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم استاد جی، بھینس یا گائے حاملہ کروانے کے لیے جو لوگ ٹیکہ لگواتے ہیں کیا جائز ہے یا حرام ہے، اور ان جانوروں کا دودھ پینا کیسے ہے، وضاحت فرمائیں۔ بھینس ہو گائے ہو، یہ جو ٹیکہ استعمال کیا جاتا ہے یہ مکروہ کے درجے میں ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کام، یعنی یہ فطری کام نہیں ہے، طبعی کام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا گوشت حرام ہو گیا یا دودھ حرام ہو گیا۔ ویسے سوال کا جواب یہ ہے کہ مکروہ کام ہے، غیر فطرتی کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں وہ مکروہ اس کو کہتے ہیں ناپسندیدہ کام، اس کے مرتکب ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے دودھ یا گوشت حرام نہیں ہوتا۔ استاد جی قسطوں پر چیز لینی جائز ہے یا کہ نہیں؟ کئی دفعہ پہلے عرض کی، بے شک بار بار پوچھا کرو، جائز ہے قسطوں پہ چیز لینی، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ استاد جی السلام علیکم، کیا والدین کی اولاد کے مال پر کوئی حق ہے یا کہ نہیں؟ کیا والدین کی اولاد کے مال پر کوئی حق ہے یا کہ نہیں؟ والدین کا جو مال ہے اس پہ اولاد کا حق ہے، اور جو اولاد کا مال ہے اس پہ والدین کا حق ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انت و مالک لابیک، یاد رکھ تو اور تیرا مال سارا باپ پہ قربان ہے۔ اس لیے ماں باپ ان کی مال میں اولاد کا حق ضرور ہے، لیکن وراثت مرنے کے بعد ہے۔ اگر وہ زندگی میں تقسیم کر دیں تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو وہ گناہگار کوئی نہیں، وہ زندگی کے بعد وراثت ہوگی، اور زندگی میں اگر وہ دیں تو سب کو برابر دیں، یعنی ناانصافی نہ کریں کہ بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسرے کے ساتھ کم، اپنی طرف سے سب کے ساتھ انصاف کریں۔ استاد جی بچوں کو ٹائی پہنانے کا گناہ سکول والوں کو ہے یا ماں باپ کو؟ بات یہ ہے ٹائی یہ عیسائیوں کی علامت ہے، اس میں سارے گناہگار ہیں۔ اگر میرا کوئی پودا بھی جائے میں سب گناہگار ہوں، سکول والے بھی گناہگار، بھیجنے والے بھی گناہگار۔ تو پھر اگر کوئی کہے کہ استاد جی پھر کیسے بچیں گے، تو مجھے بتائیں یہ جتنے علماء کام کر رہے ہیں یہ سکولوں میں نہیں گئے تو ان کے پاس سکول کی تعلیم کوئی نہیں؟ یہ جتنے حضرات سکولوں میں نہیں گئے یا ایسے سکول جن میں ٹائی پہننی ضروری ہے نہیں ہے ضروری، وہ سکول نہیں ہے؟ دلیل عمل کو نہ بنایا کرو، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جنہوں نے بی اے ایم اے کر لی ہے کون سا وہ سونا کھا رہے ہیں، بیچارے کئی مزدوریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ٹائی پہننے کا گناہ کبیرہ ہے، بچہ چھوٹا ہے ماں باپ پہ گناہ ہے، اسی طرح سکول والوں پہ ہے۔ مسئلہ کوئی پوچھے بھائی وہ بیان کرنا ہے، 1000 دفعہ کوئی ناراض ہو، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ بیمہ پالیسی کے مقابلے میں تکافل ہے، اور دوسرے بینکوں کے مقابلے میں میزان بینک کو اسلامی بینک سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح تکافل جائز ہے کیا میزان بینک سے پیسے لینے جائز ہے یا اس طرح اور کوئی کاروبار ہو ہے؟ بات یہ کہ بیمہ کا جو ہے نا بدل اور اس کے مقابلے میں تکافل ہے، ہم نے جتنی اپنی طاقت ہے تحقیق کی ہے یہ جائز ہے تکافل۔ باقی رہا میزان بینک، وہ جس طرح علماء نے انہیں کہا تھا وہ اس طرح نہیں چل رہے میزان بینک والے، جنہوں نے قانون بنا کے دیا تھا تاکہ عثمانی صاحب وغیرہ متضلالی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اس قانون کے مطابق نہیں چل رہے، لہٰذا میزان بینک ہو یا دوسرے بینک ہو، اس فقیر کی اپنی اعتباری تحقیق یہ ہے کہ وہ عام بینکوں کی طرح اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ پیسے لینے قرض لینا وہاں سے سود والا نہیں، یہ سود نہیں بنتا ہے، کوئی نہیں۔ تکافل کی میری ذمہ داری ہے، میں نے کہا ہے اس میں میری جو تحقیق ہے وہ یہ کہ میزان بینک سے گاڑی لینی قرض لینا اسی طرح جس استاد جو مشہور ہے کہ بڑا گوشت سائے والا مریض نہ کھائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہندو گائے کی وجہ سے انہوں نے بات مشہور کی ہوئی ہے، کسی گوشت میں کوئی بوجھ نہیں، کسی میں کوئی سودک نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ استاد جی پیشہ ور اداکاروں کو زکوٰۃ دینی کیسی ہے؟ بالکل زکوٰۃ نہیں لگے گی،
ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے. اس سے علاوہ کئی جو دن میں مزدوری کرتے ہیں شام کے وقت گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا, کئی فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے سارا دن مزدوری نہیں کر سکتے ہیں, تو مزدوری ملتی نہیں ہے. پیشہ ور اداکاروں کو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ اور عشر نہ دیا کرو, ان کے پیشے یہ نہیں لگے. استاد ہی کیا الٹی مار نکالنے والا دین کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بات یہ ہے الٹی چیر نکالتے ہو, کئی نوجوان بیٹھے ہو, مزاج بن چکا ہے, آپ ناراض نہیں ہوتے ہو, یہ فسق ہے. ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہے. لیکن یہ کہنا اس کا دین ٹیڑھا ہو گیا, ایسے نہیں کہیں گے. یہ مال نکالنی, چھوٹے بچوں کی تو ماں باپ گنہگار ہیں, بڑے نکال رہے ہیں چاہے وہ بوڑھا نکالے, سخت گناہ ہے. اس کو فقہا نے فاسق کہا ہے کہ فسق ہے, گناہ ہے. اللہ سب کو معاف فرمائے, نہ کیا کرو اس کا. استاد جی امتحان میں جو استاد نقل لگواتا ہے اس کے ذمہ کیا گناہ ہے؟ وہ خائن ہے, وہ خائن ہے. اگر طالب علم لگاتا ہے نقل, خیانت کر رہا ہے. استاد لگوا رہا ہے چاہے پیسے لے کے چاہے ویسے, تو وہ استاد کی خائن ہے. لا ایمان لمن لا امانت له, جو امانت پہ خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں. چاہے وہ وفاق المدارس کا امتحان ہو, چاہے میٹرک کا ہو, ایف اے کا ہو, بی اے کا ہو, ایم اے کا ہو, اس کا مسئلہ نہیں. استاد یہ عورت کا خامد فوت ہو گیا, وہ اپنے گھر میں عدت گزار رہی تھی, اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا, عدت کے دوران وہ وہاں جا سکتی ہے اگر جانا ضروری ہے اور 5-6 گھنٹے میں واپس ہو سکتی ہے تو پھر جائیں, ورنہ گھر سے بالکل نہ جائیں. نصف دن تک سخت مجبوری میں جا سکتی ہے, بیماری اس سے مستثنا ہے, ایسی کو مجبوری مستثنا ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر رہنا پڑے پھر بالکل نہ جائیں. جمعے کے دن سنتیں کیسے پڑھنی ہے؟ جمعے کے بعد 6 سنتے ہیں, مسجد میں پڑھو تو 4 پہلے 2 بعد میں پڑھو. اگر 2 پہلے بھی پڑھو کوئی حرج نہیں. اگر صحیح سنت پہ عمل کر کے گھر سنتیں جہاں کے ادا کرو, پہلے 2 پڑھا کرو پھر 4 پڑھا کرو. لیکن مسجد میں پہلے 4 ہے پھر 2 ہے, 2 بھی ہو جائے گی لیکن 4 پہلے. آخری سوال, استاد جی مسجد پہ زکوٰۃ اور عشر لگ سکتی ہے یا کہ نہیں لگتی؟ مسجد پہ زکوٰۃ عشر نہیں لگتا. زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ عشر. آگے ایک مسئلہ ہے بھائی, کوئی ساتھی بیوی کے متعلق یہ علیحدہ مجھ سے پوچھ لینا, سپیکر ہے, چھوٹے بچے ہیں, مناسب نہیں. یہ 3 نمبر والا مسئلہ پوچھ لینا. ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں, یہ جو سوال ہوتے ہیں نا اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو سوال آتے ہیں, دوسرا یہ کہ ہفتے کے دوران کم از کم 7-8 آدمی 10 آدمی کوئی سوال پوچھتے ہیں. پھر وہ جو سوال پوچھتے ہیں نا, جواب دینے کے بعد وہ سوال تعلیم کر کے اس کا جواب ہو جاتا ہے, یا انہیں کہا جاتا ہے جمعے میں جواب دیں گے. ہماری ترتیب یہ ہے. اب کل کسی نے 3 سوال پوچھے تو میں نے کہا یہ لکھ کے ڈالو بھائی, یہ جمعے میں جواب دے دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے رب کائنات, جس ننھے منھے بچے نے حفظ محبت کیا, اللہ اس کو حافظ قاری عالم بنا, اس کی والدہ کا سایہ اس پہ دادے فرما, اس کے والد صاحب جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو منور فرما, اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اس بچے کے بارے میں ہمارے دلوں میں, برادری رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈال دے تاکہ اس کی صحیح کفالت ہو سکے. اللہ اس بچے کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما, ہر لحاظ سے دفاع فرما, اور بھی جتنے یتیم بچے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ کرونا وائرس آ چکا ہے, ہر انسان پریشان ہے, دہشت ہے, خوف زدہ ہے. اللہ تمام امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ بیماریاں تیری طرف سے آتی ہیں, دور بھی دور کرتا ہے. ہر تیرا بندہ اور بندی پریشان ہے. اللہم نجنا من ہذہ, اللہم نجنا من ہذہ, اللہم احفظنا من ہذہ, اللہم نجنا من ہذہ, اللہم نجنا من التکالیف الشاقہ, اللہم احفظنا من الامراض, اللہم احفظنا من الاسقام, اللہم احفظنا من الامراض. آمین یا رب العالمین. اللہ جتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ والے اکبر کے ایک نواسی کا بیٹا کتنے دنوں سے گم ہے, اللہ
ساتھ وہ واپس آ جائے، اپنی رحمت فرما، فضل فرما۔ اللہ مجھے 5 منٹ سے بار بار خیال آ رہا ہے، شاید تیری کوئی حکمت ہو۔ اللہ لال سرور کی زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، انہیں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ہوگا پہلوان کی زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، ساری پریشانیاں دور فرما۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میرے سمیت شاگردوں اور اولاد اور ماؤں بہنوں کے سمیت سب کو اللہ لمبی زندگی صحت عطا فرما، میرے گھر والوں کو صحت عطا فرما، میری والدہ محترمہ بیمار ہے، صحت عطا فرما۔ اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائی غلام رسول صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر والے بیمار ہیں، ہماری مانی اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا